نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا جی، کچھ کنورسیشن میں الحمدللہ اب ہمیں ایٹ لیسٹ پورا پیٹرن سمجھ آ چکا ہوا ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ٹف کیسز ہوتے ہیں، جو ہمیں مشکلات آتی ہیں، ان کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے کہ ہم نے ڈائلاگ سکلز جو ہیں ان کو کیسے اپلائی کرنا ہے. Deference to authority. Yeah, but people who work for me filter what they say by guessing what they think I'm willing to hear. They take little initiative in solving important problems because they are afraid I will disagree with them. یعنی آپ جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ پوری بات ہی نہیں شیئر کر رہے، آپ کو بتا ہی نہیں رہے، انگیج ہی نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ سے پھر جو مسائل ہوتے ہیں وہ حل نہیں ہو پاتے. تو اس کو ہم اب کس طرح سے دیکھیں گے. اس میں ڈینجر پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ they typically make one of the two mistakes. کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ مس ڈائگنوز. who me یعنی جب آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو نہیں انگیج کر رہے کسی کام میں، نہیں صحیح بات بتا رہے، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ مس ڈائگنوز کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں I don't do things to make people feel uncomfortable. آپ کہتے ہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا کسی کو. they are unaware of their style under stress. ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ جب وہ اسٹریسفل ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. مجھے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ میرے سامنے لوگ ایشو ہی نہیں اگر لا رہے، ٹھیک ہے، تو میں ان کے ساتھ کیسے کوئی مسئلوں کو حل کروں، کیسے کروشل کنورسیشن کروں. تو اب اگر مجھے کوئی یہ بتاتا ہے کہ جی دراصل آپ سے لوگ گھبراتے ہیں بات کرتے ہوئے، تو اب میں کیا کہہ رہی ہوں کہ مجھے اپنا سٹائل ہی نہیں سمجھ آ رہا کہ انڈر سٹریس میں کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتی ہوں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتا. جیسے ٹیم میں کام کرتے ہوئے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوآرڈینیٹر سے یا ایڈمن سے، مطلب کوئی بھی ایک ٹیچر سے بات کرنے سے زیادہ وہ میرے پاس آ جائیں، دوسرے انچارج کے پاس چلے جائیں، اور جب وہ انچارج آ کے آپ کو بتائے کہ جی وہ فلاں آئی تھی میرے سے بات کرنے، اور آپ کو ایک دم غصہ آئے اور آپ کہیں کہ مجھ سے کیوں نہیں اس نے بات کی، تو میرے ڈپارٹمنٹ کی بات تھی یا میرا رول تھا. آپ کہتے ہیں میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا، وہ تو آئی ہی نہیں میرے پاس بات کرنے. لیکن ہم اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم اسٹریسفل ہوتے ہیں تو ہمارا اسٹائل کیا ہوتا ہے. Despite this disclaimer, the way they carry themselves, their habit of speaking in absolutes, their subtle use of authority is creating fear and eventual deference. کہ ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا سگنل جا رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت ہم سے بات کرنے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. باڈی لینگویج ہو سکتی ہے، آپ کی بولنے کی بات ہو سکتی ہے، آپ کا سننے کا ایسی بات ہو سکتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ آئی ول بی انہرڈ، تو وہ بات نہیں کرنا چاہتے. مثلا آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی آپ سے بات کرے، وہ بات نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پہلے یہ سکھایا گیا تھا، یا ہم تو بہت پرانے ہیں آپ سے. اس کی وجہ سے لوگ آپ سے بات نہیں کر رہے ہوتے اور آپ کو یہ ایٹیچیوڈ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ سے زیادہ پتا ہے کیونکہ ہم یہاں پر شروع سے ہیں، آپ تو ابھی آئے ہیں. یعنی آپ سے وہ جو ایکچوئل میٹر ہے اس کو ڈسکس نہیں کرتے. آپ کو کہتے ہیں آپ تو ابھی نئے ہیں، آپ کو کیا پتا، ہمیں سارا پتا ہے کہ یہ سسٹم کیسے رن کرتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ڈیورنگ دا پروسیس کون کون سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہتر ہو چکی ہوتی ہیں. یعنی وہ نئی چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہوتے. They do their best to be open and supportive and to involve people, but despite their genuine efforts, people still keep their distance. یعنی کئی دفعہ آپ کا جب رول چینج ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اب اچھے طریقے سے لوگوں سے بات کرنی ہے، لیکن وہ لوگ آپ کے ساتھ پھر بھی نہیں کر رہے کمیونیکیٹ، وہ آپ سے ڈسٹینس رکھنا شروع کر دیتے ہیں. So people treat their leaders like celebrities or dictators. یا تو آپ کو وہ اتنا وہ VIP بنا دیتے ہیں کہ جو کرنی چاہیے بات وہ نہیں کرتے، آپ کو یہ کہتے رہتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں ان سے نہیں بات کرنی، ان کے اوپر امپریشن خراب ہو جائے گا، ان کو نہ پتا چلے. اب وہ گڈ ول میں ہی کہہ رہا ہوتا ہے شاید کہ جی ہم خود اس مسئلے کو حل کر لیں گے، ہم نہیں آگے بات کریں گے، لیکن اس سے پرابلمز جو ہوتی ہیں بڑھ جاتی ہیں. یا وہی بات ہے کہ کئی دفعہ لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر مجھے یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی ایویڈنس دیتا ہے کہ آپ کو اس جملے کی بجائے یہ بولنا چاہیے تھا، اس باڈی لینگویج کی بجائے یہ کرنی چاہیے تھی، تب تو وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں تو یہ ان کی اپنی پرسنل اسیسمنٹ ہے، آپ اس کو اگنور کریں. اس میں دو باتیں میں کرنا چاہی تھی. ایک تو یہ کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ میرے خیال سے لیڈرز کے ساتھ ہم ایز پیرنٹس بھی بہت اپلائی ہوتا ہے نا، وتھ ٹائمز ڈفرینس میں پھر بچے بھی نہیں بات کر پاتے. اور دوسرا جو آپ ایویڈنس کی بات کر رہی تھیں، اس میں ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہاں غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں پھر بتا سک رہا ہوتا ہے کہ یہاں کیا ہونا چاہیے تھا.
ہم اگر ایگزیکٹلی نہ بھی بتا سکیں ایٹ لیسٹ ہم یہ تو بتا سکتے ہیں اگر مجھے فیل ہوا یہ جملہ درست نہیں تو میں یہ تو کہہ سکتی ہوں کہ اس کی بجائے آپ کو یہ جملہ بول دینا چاہیے تھا, یا یہ کہ آپ نے ان کو بہت گھور کے دیکھا تھا, ایسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا, بلنٹلی بول دیا تھا. لیکن بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوتا. اور here we can put an I statement کہ آپ نے صرف ایسے جب مجھے ایسے لگا جب آپ نے یہ کہا تھا. So command it away, take simple path and tell people to stop deferring and command them to listen. یہ بھی دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ سمجھ لیں یہ ہو جاتا ہے وہ سننا ہی نہیں چاہتے, قسم کی شٹ اپ کال دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو میں تمہیں بتا رہی ہوں بس وہ کرو. اس کی وجہ سے پھر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی فائدہ کیا ہے یہاں بات کرنے کا, یہ ہمارے بہت سے آفیسز میں ہوتا ہے, بہت سے اداروں میں ہوتا ہے, بس ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ آپ کو کہا گیا ہے تو آپ یہ کریں. تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ ورک آن می فرسٹ. سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہے. ڈسکور یور پارٹ ان دا پرابلم, کنسلٹ ود دا پیئر ہو واچز یو ان ایکشن, آسک فار آنےسٹ فیڈ بیک. تو آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ میرے اینڈ پہ کیا پرابلم ہو رہی ہے. کسی ایسے دوست کو کنسلٹ کرنا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں کوئی ایسی کنورسیشن کر رہی ہوں تو مجھے آپ نے آبزرو کر کے سنسیئر ایڈوائس دینی ہے. ایکسپلور یور پیئرز پاتھ بائی ہیونگ ہم اور ہر پوائنٹ آؤٹ یور اسپیسیفک بہیویئر. جب تک کوئی آپ کو اسپیسیفک بہیویئر نہیں بتاتا آپ نہیں بات سنیں گے. اسپیسیفک بہیویئر جو ہے کسی سے پوچھنا. اف پرابلم اسٹیمس فرام گوسٹس آف دا پاسٹ گو پبلک. ڈسکرائب دا پرابلم ان اے گروپ اور ٹیم میٹنگ اینڈ دین آسک فار ایڈوائس. یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پچھلے کوآرڈینیٹر کو دیکھ کے یا پچھلے کسی لیڈر کو دیکھ کے یا آپ کو کمپیئر کر رہا ہے تو آپ اوپنلی پوچھیں. وین پیپل ڈو ایکسپریس این اوپینین کانٹری ٹو یورز, thank them for their honesty. Play devil's advocate. If you can't get others to disagree, then disagree with your own self. آپ کہہ دیں کہ تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے فیڈ بیک دیا, میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں اس کو ٹھیک کر لوں. ہم نا فوراً ڈیفینسو موڈ میں جاتے ہیں. Give people some breathing space. تھوڑا سا مارجن بھی دینا سیکھیں, تھوڑا سا طریقے سے کام کرنا سیکھیں. تو اس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مسئلے بڑھتے نہیں ہیں. پھر یہ کہ فیلڈ ٹرسٹ ہے. I don't know what to do. I am not sure I can trust this person. He missed on important deadline. Now I wonder if I should trust him again. آپ کا ٹرسٹ ایشو ہے. آپ نے کسی پہ بھروسہ کیا, اس کو کوئی ٹاسک دیا, وہ ٹاسک ہی نہیں کر رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے اس پہ بھروسہ کروں. اب یہاں پہ کیا کیا مسئلے ہو سکتے ہیں. پیپل آفن assume we have trust or we don't. یعنی ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی ایک معاملہ خراب ہوتا ہے تو ہم اس کو بالکل ہر معاملے پہ اپلائی کر دیتے ہیں کہ یہ شخص کسی طرح سے بھی کسی معاملے میں بھی ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے. کئی دفعہ کوئی ایک انسان ایک کام نہیں کر پاتا کہ دوسرے کام میں بہت اچھا ہوتا ہے. ٹرسٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی یونیورسلی آفرڈ. اٹ از یوزلی آفرڈ ان ڈگریز اینڈ ان ویری ٹاپک اسپیسیفک. کوئی انسان اگر آپ کی ایکسپرٹیز ہے آپ اس کام کو بہت اچھا کر لیں گے. جو چیز آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے اور وہ کام اگر آپ سے نہیں ہو سکتا آپ نہیں کریں گے. بچوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بچوں میں بھی آپ دیکھیں ہم ایج اپروپریٹ ٹرسٹ کرتے ہیں. یعنی ہم ان کو 3 کاموں میں ٹرسٹ کر رہے ہیں. اب ٹین ایجر کو ہم شاید فون کے ساتھ ٹرسٹ نہ کریں, لیپ ٹاپ کے ساتھ ٹرسٹ نہ کریں, لیکن ہم پڑھائی میں ان کے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. کچن میں وہ کوئی کام کریں ان کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ کوئی نہ کوئی ایریا ان کی لائف کا ایسا ہوتا ہے جس میں ہم ان کو ٹرسٹ نہیں کر پاتے. آلسو کمز وتھ 2 flavors, موٹو اینڈ ابلٹی. جب ہمیں لگتا ہے کہ کسی انسان میں کوئی انسان کو ہم ٹرسٹ نہیں کر پا رہے, اس کو رسپانسبلٹی نہیں دے پا رہے, تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی انٹینشن بھی ہے کہ نہیں. کئی دفعہ ایک انسان کی نیت ہی نہیں ہے وہ کام کرنے کی, وہ کام ہی نہیں وہ کرنا چاہتا اور ہم زبردستی اس سے وہ کروا رہے ہیں, تو آبویسلی پھر وہ کام نہیں کرے گا. کئی دفعہ کہ ان کی نیت ہوتی ہے لیکن ان کے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہوتی. یہ ایبلٹی تو ہمیں دیکھنی ہوگی نا, ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوگا نا. ہم نے دیکھنی ہے, ہمارے پاس ایکسپیرینس ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کام کرنے کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے, آپ نے ٹرائی کیا وہ نہیں کر سکا, تو اس کو فلی ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو کوئی اور ٹاسک دے کے دیکھنا چاہیے. تو سولوشن اس کا کیا ہے؟ ڈیل وتھ ٹرسٹ اراؤنڈ دا ایشو ناٹ اراؤنڈ دا پرسن. یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم اسے کام کروانا چاہ رہے ہیں اس کو وہ کتنا امانت سمجھ کے کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا. When it comes to regaining trust in others, don't set the bar too high. جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کوئی ٹرسٹ بریچ ہو چکا ہوا ہے کسی انسان کے ساتھ, آپ نے اس کو کسی کام کے لیے بھروسہ کیا, وہ نہیں کر سکا, تو اب آپ نے نیکسٹ ٹائم جب اس کو ٹاسک دینا ہے تو پھر اتنا بڑا ٹاسک نہ دیں کہ دوبارہ آپ نے ساری چیزوں کو ایٹ اسٹیک کر دیا. تھوڑا سا کام دے کر اس کو دوبارہ آزما لیں. ٹرسٹ them in the moment, not across all issue.
اس وقت جو میں نے ٹاسک دیا اگر اس نے یہ کر لیا کہ نہیں کیا. یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹرسٹ دیم ان ایوری تھنگ. تو آپ کو یہ اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ کون سا انسان کتنا کام کر سکتا ہے اور اس پہ مجھے کتنا بھروسہ کرنا ہے. کسی بھی ریلیشن شپ میں بھی یہ جو ساس بہو کا بھی مسئلہ میں نے دیکھا ہوتا ہے نا, جب آپ پورا اس کو لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ بالکل کوئی نہیں کرتا, ہمیں وہ بھی چیز نظر ہی نہیں آتی کہ وہ انسان ہمیں کہاں کہاں فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم فلی اس شخص کو چاہیں کہ وہ ہر وقت ہماری مرضی کے مطابق سارے کام کرے تو وہ امپاسبل ہوتا ہے. برنگ اپ یور کنسرنس. سولوشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کو چیز بادر کر رہی ہے یا پریشان کر رہی ہے, جیسے آپ نے کسی کو کوئی ٹاسک دیا ہے کہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو اس طرح سے کریں, یا میرے پاس یہ کمپلین آئی ہے, یہ ہمیں اتنی دیر تک کمپلیٹ کر کے دینا ہے. ٹینٹیٹیولی اسٹیٹ واٹ یو سی ہیپننگ. جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھی یہ نہیں ہو رہا یا اس طرح ہونا چاہیے, آپ صرف اس کے اوپر بات کریں. ڈونٹ یوز یور مسٹرسٹ ایز کلب ٹو پنش پیپل, کہ ہم اب ان کے پیچھے ہی پڑ جائیں ہر حساب سے کہ جی یہ شخص تو کسی قابل ہی نہیں ہے, یہ کام ہی نہیں کر سکتا ہے, اس کو ہر چیز کے لیے جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرانا شروع کر دیں. لیکن اس میں پھر ہمیں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ جس جگہ ایک دفعہ ٹرسٹ کیے وہ بندہ نہیں کام کر سکا تو دوبارہ اس جگہ نہ کریں. ایگزیکٹلی. یا اس کو چھوٹے اسٹیپس دیں, یعنی اسی کام کے چھوٹے اسٹیپس, اس کے کام کے چھوٹے اسٹیپس دیں اور اس کو سپروائز کریں تھوڑا سا. اگر تو وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے کر کر کے سیکھ جاتا ہے تو اٹس ورتھ اٹ, اور اگر وہ نہیں سیکھ پاتا تو آپ آگے موو کریں, پھر کسی اور کو وہ ٹرائی کریں اس کام کے لیے. ہر ایک میں کیپیبلٹی نہیں ہوتی ہر چیز سیکھنے کی, مسئلہ یہ ہوتا ہے. So don't let it bleed over into your overall perception of their character. یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے. ہم اس کو کلی طور پہ نکارا, ناکام اور برا بنا دیتے ہیں. ہم نے ہر شخص کی کیپیبلٹی سے فائدہ اٹھانا ہے, اس کو ہیلپ کرنا ہے, اس کو یوز کرنا ہے. انلیس کوئی شخص بالکل ہی کچھ نہیں کر سکتا تو آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ نہیں کر سکتے, لیکن آپ دیکھیں کئی لوگ ہمارے ساتھ کام کرنے میں کامیاب ہے, کسی اور جگہ کامیاب ہے اور وہاں بڑا اچھا کر رہے ہیں. ہم حیران ہو رہے تھے کہ وہ وہاں کیسے کام کری, لیکن کر رہے ہیں وہ کام. With villain stories, you might act in ways that help them justify themselves being even less worthy of your trust. کیونکہ ہم villain stories بہت سناتے ہیں کہ یہ برا ہے, یہ ایسا ہے, یہ جان کے نہیں کرتا ہے, اس کو یہ نہیں کرنا آتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ ساری جسٹیفیکیشن ملتی ہے. اس میں وہ عادت ہے نا نیت کیا حسن ظن رکھیں. اور دوسرا یہ کہ حسن ظن رکھنے کے ساتھ اگر آپ کا کوئی بہت میجر کام ہے, آپ ایسے شخص کو نہ دیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پچھلا ایکسپیرینس اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو سب کو کرنے ہوتے ہیں اپنے, جیسے اپنا صفائی کا ڈپارٹ ہے, اپنا کمرہ بچوں کے لیے, کھانے پینے کی کچھ نہ کچھ ہم ایکسپیکٹ کہتے ہیں کہ دوسرے کو بھی آتے ہو, تو اور اس کی ایبلٹی کم ہے, یہ بھی آپ کو نظر آ جاتا ہے. پھر اس صورت میں اگر جیسے بچے ہیں اور ان میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو ان کے پھر ہم نے ایگزیکٹو اسکلز دیکھنے ہوتے ہیں نا, آرگنائزیشنل اسکل اس کا ویک ہے تو پھر ہم نے اس کے بارے میں پڑھنا تھا کہ اس کا آرگنائزیشنل اسکل کیسے بلڈ کیا جائے. نیکسٹ سینیریو کیا, وونٹ ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ سیریس. مائی اسپاؤز, یہ ہسبینڈس کے ساتھ یا بیویوں کے ساتھ جو ہوتا ہے, مائی اسپاؤز از دا پرسن یو ٹاک اباؤٹ ارلیئر. You know, I try to hold a meaningful discussion. I try to work through an important problem and he or she simply withdraws. What can I do? میں کیسے اپنے, اب یہاں پہ لیڈیز ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ ہسبینڈ کے ساتھ کروشل کنورسیشن کروں کہ جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے, جب بھی میں ان سے بیٹھتی ہوں بات کرنے کے لیے, وہ کنی کتری کر کے آنکھ بچا کے وہاں سے گزر جاتے ہیں, ٹاپک بدل دیتے ہیں, وہ اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اب یہ کیسے ہوگا؟ اس میں ڈینجر پوائنٹ کیا ہے؟ Common to blame others for not wanting to stay in dialogue. ہم دوسرے کو blame کر دیتے ہیں فوراً کہ جی وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو میں کیا کروں. If others don't want to talk about tough issues, it's because they believe that it won't do any good. دوسرا انسان ہم سے اس لیے نہیں بات کرنا چاہ رہا کہ اس کو پتہ ہے ہم نے کیسے بات کرنی ہے, اور وہ اس وجہ سے ہمیں avoid کر رہا ہے. Either they aren't good at dialogue or you aren't, or you both aren't, or they think. کیا کیا ہے اس میں سینیریو؟ یا تو وہ ڈائلاگ نہیں کرنا جانتے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر ان کو لیڈ کرنے کا وہ جو ہوتا ہے نا اسٹیٹ ادرس پاتھ, اس میں ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. یا دوسری بات کیا ہے, ہم اچھا ڈائلاگ نہیں کرتے, ہم اپنی طرف سے بات شروع کرتے ہیں لیکن اب ہم یا سائلنس یا وائلنس کی طرف جاتے ہیں. ویسے زیادہ تر جب ہم بات شروع کرتے ہیں تو ہم وائلنس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, یا ہم دونوں کو ہی نہیں صحیح طرح بات کرنی آتی, یا ان کو لگتا ہے کہ ہم جب بھی بات کریں گے تو ہم ایسی بات کریں گے جو ان سے ہینڈل نہیں ہو سکے. تو جب یہ سارا سینیریو ہے تو پھر لوگ اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا سولوشن کیا ہے؟
سب سے پہلے وہی بات ہے ورک آن می فرسٹ. سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہے کہ مجھے ڈائلاگ کرنے کا, سیفٹی کریٹ کرنے کا صحیح طریقہ ہے. یور اسپاؤز may have an aversion to all crucial conversation. آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کیا وہ جب بھی جتنے امپورٹنٹ میٹرز ہیں ان پہ بات نہیں کرتے, یا یہی کوئی ایک مسئلہ ہے, نہیں تو وہ مطلب کیا ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں میں تھکا ہوں, میں نے بات نہیں کرنی, اور وہ ایشوز پوسٹ پون ہوتے چلے جا رہے ہیں, کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہوتی. اسٹارٹ وتھ سمپل چیلنجز. اگر آپ کو ایسی چیز پہ لگتی ہے تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں گھر میں ہو رہی, سمپل باتوں سے آپ آہستہ آہستہ اپنا کمیونیکیشن, اپنا ڈائلاگ, اپنی باتیں جو ہیں ان کے ساتھ کریں. ڈونٹ گو فار دا ریئل ٹف ایشوز. امیڈیٹلی ریئل ٹف ایشوز پہ بات نہیں کرنی. ڈو یور بیسٹ ٹو میک اٹ سیف. سب سے پہلے آپ نے سیفٹی کریٹ کرنی ہے. کانسٹنٹلی واچ ٹو سی وین یور اسپاؤس اسٹارٹس ٹو بیکم انکمفرٹیبل. یہ ان کی آسانی کے لیے نہیں آپ کر رہے. ایک طرح سے سمجھیں آپ اپنی ٹریننگ میں چلے گئے ہیں, یا آپ واچ کرنا شروع کر دیا ہے کہ کہاں پہ وہ انکمفرٹیبل ہو گئے ہیں, کہاں میں نے ودرا کر دینا ہے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں, ویسے ہماری کوئی بھی نارمل گفتگو بھی اچھی نہیں ہو رہی ہوتی, اور ہم جمپ کرتے ہیں سب سے سیریس ایشو میں, سب سے جو مشکل بات ہے ہم اس کو بہت زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یوز ٹینٹیٹو لینگویج. ایسی زبان کا استعمال کرنا جو کہ ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے. سیپریٹ انٹینٹ فرام آؤٹ کم. یعنی یہ سوچنا کہ جی ان کی نیت نہیں ہے یا نیت ہے اور اس کا ریزلٹ کیا آئے گا, یا یہ کہ میں کیا چاہتی ہوں اور میرا دل نہیں چاہتا. ہم نے دیکھنا ہے کہ مجھے آؤٹ کم کیا چاہیے, میں اس کی طرف جاؤں. کنسسٹنٹلی سیمز انویلنگ ٹو ٹاک. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بات بالکل نہیں کرنا چاہ رہے, اب آپ کے لیے ایفرٹ بنتی جا رہی ہے. لرن ہاؤ ٹو ایکسپلور ادرس پاتھ. یعنی کہ بہت سارے ایریاز ہیں جن پہ سمجھیں آپ کا ایک امپورٹنٹ چیلنج پہ بات کرنے کے لیے آپ کو 3, 4, 5 مہینے کی انٹینسو ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ بہت ساری چیزیں جس میں آپ ایکسپرٹ ہوتے جائیں گے, وہ لوزن اپ ہوتے جائیں گے, سیفٹی کریٹ ہوتی جائے گی, پھر آپ کے لیے بات کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. اس وقت تک تو وہ جو ایشو ہوگا وہ گمبھیر ہو جائے گا. کئی ایشو جو ہوتے ہیں نا وہ ساری زندگی سے گمبھیر ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ جو ایک دم سے اس ٹاپک پہ جمپ کر کے بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس سے وہ مسئلہ گمبھیر سے بھی گمبھیر ہو جاتا ہے. تو آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے, لیکن آپ اس کو اس طرح بلڈ کریں. فار ایگزامپل اگر آپ چاہتے ہیں آپ سیپریٹ گھر میں رہیں تو اس پہ آپ کہیں کہ جی آہستہ آہستہ بلڈ اپ کریں, لیکن کچھ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں وہ تو ایشو اس وقت تک رہے گا ہی نہیں اگر ہم 3-4 مہینے. جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں وہ تو آپ ساتھ ساتھ ریزالو کر رہے ہوں گے نا. ٹائمس ہوتا ہے نا کہ اگلا چھوٹے ایشوز پہ بھی اوپن نہیں ہوتا ڈسکشن پہ, اور وہ پھر اسی ڈیلے ہو جاتی ہے بات, کیونکہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا اور وہ میوچل ڈیسیژن ہونا پڑتا. آپ نے سیفٹی کریٹ کرنی ہے, ڈائلاگز بلڈ کرنے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر میں اتنے چھوٹے سے چیلنج کو بھی نہیں کر پاتی ہوں اور مجھے فائدہ نہیں ہوگا اس پہ بھی کروشل کنورسیشن کرنے کا, اور اگر میں کرنے کی کوشش بھی کروں گی تو یہ حالات خراب ہی ہوں گے, تو کوئی بات نہیں, میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ابھی لیٹ گو کروں, میں پہلے سیفٹی بلڈ کروں. اگر آپ صرف اپنا یہ ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے سائلنس اور وائلنس میں نہیں جانا تو بہت فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو بیسکلی اس میں آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ اگر کوئی بندہ چھوٹے ایشو پہ بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے, اس کا مطلب ہے ابھی ہماری سیفٹی ہے ہی نہیں. تو ہم نے یہ اسکلز جو ہیں ان کو کیا کرنا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ پریکٹس کرتے رہنا ہے. اچھا, اور کیا کرنا ہے, ایکسرسائز پیشنس ڈونٹ نیگ. صبر کے ساتھ چلنا ہے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے یہ نیگ والا. ڈونٹ لوز ہوپ اینڈ دین گو ٹو دا وائلنس. یعنی گیو اپ نہیں کرنا آپ نے. پھر ایوری ٹائم یو بیکم اگریسو اور انسلٹنگ یو گیو یور اسپاؤز ایڈیشنل ایویڈینس دیٹ کروشل کنورسیشنز ڈو نتھنگ بٹ کاز ہارم. کہ جب آپ اپنے اسپاؤز کو کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے ایک ضروری مسئلے پہ بات کرنی ہے, ہمیں کچھ ڈسکس کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں, ٹانٹنگ شروع کر دیتے ہیں, تو وہ اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہوتا ہے کہ دیکھا میں اسی لیے بات نہیں کرنا چاہتا تھا, مجھے پتا تھا اس نے ایسے بات کرنی ہے. کہتی یہ بہت ہے کہ جی میں تمیز سے بات کروں گی اور ہم مسئلے کو حل کریں گے, اس کا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے مسئلے کو حل کرنے والا. تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے کیچ پوائنٹ ہے کہ ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں. If you are constantly on your best dialogue behavior, you will build more safety in the relationship and your spouse will be more likely to begin picking up on the cues and start coming around. آپ جب یہ بیسٹ ڈائلاگ کر رہے ہوں گے, سیفٹی بلڈ کر رہے ہوں گے ریلیشن شپ میں, تو آپ کے جو اسپاؤز ہیں وہ آپ سے اچھی طرح سے وہ بات کریں گے, ڈیل کریں گے. جب کوئی ریئیکٹ کر دیتا ہے نا تو اکثر وہ اتنا پھر بعد میں اس کے سب کانشیس گلٹ میں آ جاتا ہے. پھر when you see signs of improvement you can accelerate. آپ کو خود نظر آتا ہے کہ جی اچھا بہتری آ رہی ہے, آپ کو سچویشن دیکھنی ہے, کہیں پہ آپ نو بول سکتے ہیں,
crucial conversation کا تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا کام کروا سکیں. کروشل کنورسیشن کا مطلب یہ ہے ہم اپنی بات اکراس کر سکیں, کنوے کر سکیں, ہم ہرڈ ہوں. ضروری نہیں ہے ہماری مطلب کا ڈیسیژن وہ جو فیصلہ ہے وہ ہو جائے, ہم کوشش کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی اچھی آپ کروشل کنورسیشن کرتے ہیں, کیونکہ آپ سیفٹی آپ نے بہت کریٹ کی ہوتی ہے, دوسرا انسان آپ پہ بھروسہ کرتا ہے, آپ کی بات سنتا ہے, چانسز زیادہ یہ ہیں کہ کروشل کنورسیشن کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. کئی دفعہ آپ کے طریقے سے حل ہوگا, کئی دفعہ دوسرے انسان کے طریقے سے حل ہوگا, لیکن مسئلہ حل ہو جائے. ہم سیفٹی نہیں کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس پہ ہم نے اتنا بڑا وہ ایشو بنایا ہوا ہوتا ہے. سو وین یو سی سائنس آف امپروومنٹ یو کین ایکسلریٹ. Your challenge here is to build safety. You need to help your partner see a reason for having this conversation so compelling that he or she will be willing to take part. یعنی ہمارا ٹارگیٹ یہ کہ ان کو یہ نظر آئے کہ ہاں یہ واقعی ٹاپک ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کے لیے وہ ایشو اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے جتنا ہم اپنے ایشوز میں ہم سمجھتے ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں, تو ہم ان کے جو اچھے پوائنٹس ہیں وہ بھی نہیں دیکھتے, اس لیے ہم سیفٹی بھی نہیں کریٹ کرتے. Share what you think the consequences of not having this conversation could be, positive or negative. خود سوچنا ہے کہ بھی اس conversation سے مجھے کیا فائدہ ہے. Explain what it means both to you and the relationship. جب ہم بات کریں تو ہم بتائیں کہ یہ میرے ریلیشن شپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, میں اس لیے اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں. Then invite your spouse to help identify the topic you have a hard time discussing. پھر take turns describing how both of you tend to approach these topics. ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم فوراً وہی بات ہے, پوری بات نہیں سنتے, فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں. ہمیں وہاں پہ بھی اپنے آپ کو ڈائلاگ کے لیے تیار رکھنا ہے کہ لیٹ می لسن ٹو ہز پوائنٹ آف ویو. پورا تو سنے نا, ہم بات ہی نہیں سنتے. ہم کہتے ہیں یہ میں باتیں بہت دفعہ سن چکی ہوئی ہوں آپ کی, اب ہر دفعہ آپ یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں, آپ میری بات سنیں, جو میں کہہ رہی ہوں وہ کریں. یہ نہیں ہوتا. ہم کہیں کہ آپ اپنی پوری بات مطلب مجھے بتائیں اس میٹر سے ریلیٹڈ آپ کی کیا کنسرنز ہیں, کیا چیزیں آپ کو بادر کرتی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ شاید مجھے نہیں سمجھ آ رہی. پوری بات اچھی طرح سن کے پھر آپ کے اچھے چلیں, اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا پوائنٹ آف ویو اس سلسلے میں کیا ہے. Then discuss the possible benefits of helping each other make improvements. آپ ایک دوسرے کو بتائیں کہ بھی کیا آپ کریں, کیا میں کروں تو اس سے فائدہ ہوگا, اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. پرابلم آ رہی ہے نا, ہم چاہتے ہیں میری مرضی کا کام جو میں سوچ رہی ہوں وہ درست ہے, جو وہ دوسرا انسان سوچ رہا ہے وہ غلط ہے. Sometimes if you can't talk about the tough topics, you can more easily talk about how to talk or don't talk about them. That helps get things started. یعنی جب کوئی ٹاپک مشکل لگتا ہے تو آپ صرف یہ بات کر سکتے ہیں کہ میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں لیکن ہمت نہیں ہو رہی, اب میرے یہ کنسرنز ہیں. اس طرح کی بات بھی کر کے آپ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا سکتے ہیں. ہمیں اس پہ نا بہت اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت اپنے اندر پیشنس لانے کی ضرورت ہے. چلیں اگلا ٹاپک, vague but annoying. The person I am thinking of doesn't do blatantly unacceptable things, nothing to write home about, just subtle stuff that's starting to drive me crazy. یعنی ایک بندہ آپ کو ویگ قسم کے طریقے سے بات کرتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ انوائے کرتا ہے, اب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس سے ڈیل کیسے کریں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا اکثر ہم کہتے ہیں میں تمہیں سمجھا نہیں سکتی بٹ مجھے بہت غصہ چڑھ جاتا ہے ایسے. سو اس کا ڈینجر پوائنٹ کیا ہے, مے بی وٹ دے آر ڈوئنگ ازنٹ ورتھی آف اے کنورسیشن. یعنی وہ آپ سے جو بات کر رہے ہیں وہ شاید اس قابل نہیں ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پہ بات کی جائے, وہ اسی لیے آئیں بائیں شائیں کر کے اپنا وقت گزار رہے ہیں. Perhaps the problem is not their behavior but your tolerance. یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے کہ ہم اگلے انسان کی بات کو اچھے طریقے سے سن بھی سکیں. The boss really has no reason to say anything. مطلب اس کے پاس بات ہی نہیں ہے کرنے کے لیے, اور وہ ایسے ہی ادھر ادھر سے کہتے ہیں beating around the bush کر رہا ہے. You have to retrace your path of action. Put your finger on exactly what others are doing or you have nothing to discuss. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے, یہ ورتھ اٹ ہے بات کرنے کے لیے کہ نہیں, اس میں کوئی آپ کو چیز فیل ہو رہی ہے کہ وہ بات کرنی چاہیے, اس پہ آپ بات کریں. ہم ایسے لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے سارکاسٹک ہیومر یوز کرتے ہیں, ہمارے اوپر جو یوز کرنے سارکاسٹک ہیومر ایسے بھی ہو جاتا ہے. The individual comments aren't directly insulting enough to discuss. Make every get together feel negative. پھر remember clarifying the facts is the homework required for crucial conversation. یعنی فیکٹس کو ہم نے کلیئرٹی کے ساتھ جو لوگ ویگ گفتگو کریں, بجائے اس کے کہ وہی بات ہے کہ ہم اندر ہی اندر کھچڑیاں پکائیں, اریٹیبل سے ہوں, سارکاسٹک ہوں ایک دوسرے کے ساتھ,
کنفیوز سے رہیں کہ پتہ نہیں یہ کہنا کیا چاہتا ہے, یہ کرنا کیا چاہتا ہے. ہم نے یہاں پر کلیئرٹی لانی ہے فیکٹس پہ. سولوشن کیا ہے؟ ریٹریس یور پاتھ ٹو ایکشن ٹو اٹس سورس. اپنا دیکھنے ہیں کہ بھی میں کیا بات کرنا چاہتی ہوں. آئیڈینٹیفائی اسپیسیفک بہیویئرز دیٹ آر آؤٹ آف باؤنڈس اینڈ ٹیک نوٹ. اسپیسیفکلی بات کرنی ہے کہ مجھے یہ بہیویئر بادر کر رہا ہے. When you are done your homework, make sure the story you are telling yourself about these behaviors is important enough for dialogue. آپ اپنے آپ کو تو کلیئرٹی سے بات کریں کہ مجھے یہ چیز بادر کرتی ہے. جو چیز بادر کر رہی ہے پھر آپ سوچیں کہ کیا یہ ورتھ اٹ ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے, کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. میک اٹ سیف اینڈ اسٹیٹ یور پاتھ. پھر آپ سیفٹی کریٹ کرتے ہیں, پھر آپ اس کے بعد بات شروع کرتے ہیں.